ایوریج کوانٹٹی فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کے پاس میں یہ ہے ایوریج کا فارمولا لگا دیتا ہوں وچ از یور ایکول ٹو دین اے وی دین دس ون اور ٹیب بٹن دبا دیں یہ آ جائے گا آپ کے پاس ایوریج. اور اس میں اب آپ ایوریج میں جو ہے وہ آپ کرنا چاہتے ہیں کوانٹٹیز کو ایوریج کرنا چاہتے ہیں دس ون. تو اس کا نیم رینج کیا ہے آپ کے پاس وہ کوانٹٹی کے نام سے ہی ہے. تو یہ شروع میں اس نے آپشن دے دیا تو ٹیب کا بٹن پریس کیجئے اور بریکٹ کلوز کر کے آپ انٹر کر دیں تو یہ آپ کے پاس ایوریج آ جائے گا. Today I'm going to explain the named ranges in Excel. I'm engineer اقبال. آج کی ویڈیو میں جو بڑی امپورٹنٹ فیچرز جو ہم ڈسکس کریں گے نیمڈ رینجز کے اس میں سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ واٹ آر دا نیمڈ رینجز. نیم رینجز ہے کیا. پھر دوسرا اس کو مینیجنگ اینڈ کریٹنگ دیکھ لیتے ہیں. نیم رینجز میں اس کو مینیج کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نیم رینجز بنے ہوئے ہیں یا نہیں بنے ہوئے تو کریٹ کیسے کر سکتے ہیں. دین یوزنگ نیم رینجز. یہ تین جو امپورٹنٹ ٹاپک ہیں ان تینوں کو ہم سیکھتے بھی ہیں اور پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کر کے بھی دیکھتے ہیں. دین لیٹس سی. واٹ آر دا نیم رینجز. جب آپ دیکھیں نمبر آف سیلز کو یا گروپ آف سیلز کو سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں سیل رینجز. یہ میں نے ایک گروپ آف سیل سلیکٹ کیا اس کو ہم کیا کہتے ہیں سیل رینجز. اور اسی گروپ کو یہ چاہے آپ کے پاس روز ہیں چاہے کالمز ہیں یا روز پلس کالم جو بھی ہیں آپ کے پاس آپ ان کو کوئی نام دے دیں تو ہم اسے کیا کہتے ہیں نیمڈ رینجز. اب اس کی دو جو ہیں فائدے بڑے اہم فائدے یہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اگر ملٹیپل ورک شیٹس پہ کام کرتے ہیں تو آپ ایزیلی نیویگیٹ کر سکتے ہیں. جو آپ نے اس سیل رینجز کو جو نام دیا تھا تو اس سے آپ اس کو نیویگیٹ کر سکتے ہیں. دوسرا جو آپ کے جو فارمولاز ہیں اس میں اس کو امپلیمنٹ کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا اور فارمولا کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. اگر آپ یوزر ہیں اور آپ دیکھتے ہیں فارمولا کو تو آپ کے لیے وہ استعمال کرنا یا انڈرسٹینڈ کرنا بہت آسان ہو جائے گا. اب دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس یہ نیم باکس ہے تو یہاں پر آپ کو کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں وچ از کسٹمر آرڈرز پرائز پر یونٹ کوانٹٹی ٹوٹل. تو یہ جسٹ آپ یہ دیکھ لیں سملر ٹو یور دس ون ہیڈنگس. آرڈر کی طرح آرڈرز لکھا ہوا ہے کسٹمر لکھا ہوا ہے کوانٹٹی لکھا ہوا ہے پرائز پر یونٹ بھی اسی طرح سے لکھا ہوا ہے ٹوٹل بھی لکھا ہوا ہے. ایکچولی ہوا یہ کہ اگر فار ایگزامپل میں یہاں پر جو آپ کے پاس اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں کوانٹٹی کو میں سلیکٹ کرتا ہوں تو وہ پورشن ایک ہائی لائٹ ہو جائے گا. یہ وہ پورشن ہائی لائٹ ہو گیا جس کو آپ نے سلیکٹ کیا تھا. اس گروپ آف سیل کو آپ نے سلیکٹ کیا. سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو نام دے دیا اور وہ نام کیا رکھا آپ نے کوانٹٹی رکھا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے کسی اور کو آپ دیکھیں آپ کسٹمرز کو کلک کریں کسٹمر کو تو وہ جو سیل رینج ہے جس کو آپ نے نام دیا کسٹمر کا وہ ہائی لائٹ ہو جائے گا اینڈ سو آن. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے اگر فردر آپ فارمولا کی بات کرتے ہیں تو ہم نے کچھ یہاں پر رائٹ سائڈ پہ یہ فارمولے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. اگر میں جسٹ اس کو کلک کرتا ہوں تو یہ ایوریج کوانٹٹی فائنڈ کرنا ہے تو آپ فارمولا بار میں جائیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے ایوریج اور جسٹ کیا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کوانٹٹی. لیکن اگر اس سے پہلے جو آپ نے ایوریج یا سم یا کوئی فارمولا امپلیمنٹ کیا تھا تو آپ نے اس جگہ پر لائک دیٹ انگلش نہیں دیکھی ہوگی بلکہ آپ نے پوری سیل رینجز دی تھیں. ٹھیک ہے. اگر ہم یہ کوانٹٹی فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس یہ آپ نے دیا ہوگا D4 سے لے کر D17 تک ایوریج نکالیں. اس طرح سے آپ نے فارمولا لگایا. لیکن ابھی آپ نے یہ دیکھیں ایوریج اور کوانٹٹی لکھا اور اس نے ایگزیکٹلی کیلکولیٹ کر کے بتا دیا. اسی طرح سے نمبر آف آرڈرز کے لیے آپ نے کاؤنٹ اور جسٹ آرڈرز لکھا اور من اور میکس کے لیے بھی آپ نے اسی طرح سے جو ٹوٹل ویلیوز ہیں اس میں آپ نے وہ امپلیمنٹ کیا. دین دا تھرڈ ون از یور ٹوٹل سیل. تو اس میں بھی آپ نے سم آف دا ٹوٹل لکھا نہ کہ آپ نے سیل رینجز دیں وچ از یور F4 ٹو دین F17 آپ نے نہیں لکھا. بس آپ نے کیا لکھا آپ نے جسٹ یہ مینشن کیا کہ آپ کے پاس سم فارمولا لگایا اور اس کی جو انر باڈی ہے وہاں پر ٹوٹل لکھ دیا. تو یہ کتنا آسان ہو گیا اس کو امپلیمنٹ کرنا. اب دیکھیں دوسرا جو یہ تو ہم نے فائدے کی بات کر لی کہ آپ جو فارمولاز ہیں اس کو ایزیلی امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں. اور دوسرا اگر ایک یوزر ہے لے مین ہے جس نے جسٹ آپ کی ایک ایکسل شیٹ کو دیکھنا ہے اس کے لیے بڑی آسانی ہوگی. اس نے دیکھا سم کس کو کر رہا ہے اچھا یہ ٹوٹل کو کر رہا ہے دس رینج کو وہ کر رہا ہے. اور کوئی اور فارمولا ہے ایوریج کوانٹٹی ہے جسٹ نے دیکھا فارمولا کے لگا ایوریج کس کے لیے کر رہا ہے اچھا ان کو کر رہا ہے اس کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہو گیا. دوسرا نیویگیشن کی بات کی تھی. لیٹ آپ کے پاس کوئی اور ورک شیٹ ہے تو یہاں پر میں اگر میں اس کو ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں کسی کو بھی یہ دیکھیں آرڈر تو آپ دیکھیں ایگزیکٹلی آپ دوسرے شیٹ پہ چلیں گے اور وہ پورشن جو تھا جو نیم رینج تھی وہ ہائی لائٹ بھی ہوگی. تو دس از دا اندر بینیفٹ ٹو یوز دا نیم رینجز.
سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ نیم رینجز کو کریٹ کیسے کیا جاتا ہے. تو آپ جو سیل ہیں گروپ آف سیل جو ہے اس کو آپ سلیکٹ کر لیں جس کو آپ نام دینا چاہتے ہیں. یہ میں نے ایک سیل رینج کو سلیکٹ کر لیا. تو اس کے بعد آپ فارمولاز میں جائیں گے. فارمولاز میں جانے کے بعد نیم مینیجر کے نام سے آپشن آپ کے پاس آتا ہے, وہاں جائیے اور یہاں پر نیو پہ کلک کیجیے. اور جو ہی نیو پہ کلک کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی وہ آپ کو ایک نام جو پہلا والا ہے وہ اس نے سجیسٹ کر دیا ہے, لیکن آپ اپنے مرضی سے یہاں پر نام رکھ لیں. تو میں اس کا نام کسٹمر رکھتا ہوں. ونس اگین میک شیور کہ یہ کسٹمر, یہ لازمی نہیں ہے کہ جو یہ نام لکھا ہوا ہے وہی رکھنا ہے. اس کا نیم رینجز کا جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب دوبارہ فارمولا میں یوز کریں تو آپ کے لیے تھوڑی آسانی ہو جائے, آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ نے یہاں پر جو فارمولا لگایا ہے تو وہ کون سی سیل رینج کے لیے یہ جو ہے نا وہ فارمولا لگایا ہے. تو نام اس لیے ہم نے اس کو تھوڑا سا میننگ فل دے دیا. ادروائز آپ کسٹمر رکھ لیں, کسٹمرز رکھ لیں یا کچھ اور رکھ لیں, وہ آپ کی مرضی ہے. تو میں نے یہ جو آپ نے سیل رینج کو آپ نے سلیکٹ کیا, اس کا میں نے جو نام رکھا وہ کسٹمرز رکھا تاکہ اس کے ساتھ تھوڑی سی میچنگ ہو جائے. اب اس میں ہے اسکوپ کیا ہے جی. اسکوپ یہ کہاں پر دیکھا جا سکتا ہے, نیم رینجز ہے, میں کہتا ہوں یہ اسی سیم ورک بک میں دیکھا جا سکتا ہے. اس کو میں اوکے کرتا ہوں. تو اوکے کرنے کے بعد آپ دیکھیں نیچے یہ ریفرنس ٹو, اس نے آپ کو وہ رینج بھی بتا دیے, وہ سیل رینج بتا دیے وچ از یور C4 to C17. اس جو آپ کے پاس سیل رینج ہے وہ اس میں آپ کے پاس یہ شامل ہے C4 to C17. اب یہ جو سیل رینج ہے اس کو آپ نے نام دے دیا, اس کا نام کیا ہو گیا کسٹمر. نو اٹ بیکم ا نیمڈ رینجز بن گیا. اس کو میں اوکے کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں آپ نے ایک آپ نے کسٹمرز کے نام سے نیم رینج آپ نے کریٹ کر دیا. اس طرح سے میں اگر کوئی اور کریٹ کرنا چاہتا ہوں دین نیو میں جائیں گے. پہلے آپ اس سے پہلے آپ کو سلیکٹ کر لیں جس کو کریٹ کرنا چاہتے ہیں, دین دس ون, اس کو کلوز کر دیجئے. اور اندر اس کو کوانٹٹی کو میں کلک کر دیتا ہوں. اس کو بھی یہاں تک ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں. پھر مینیج نیم مینیجر میں جائیں گے, جو فارمولاز میں آپشن آپ کے پاس آتا ہے, یہاں نیو میں جائیں, یہاں پر کریٹ کیجئے. یہاں پر اس نے جو ہے نا بائی ڈیفالٹ ہمیں کوانٹٹی دے دیا, سجیسٹ کر دیا, تو آپ کوانٹٹی رکھ لیں. بالکل یہ کوانٹٹی لکھا ہوا ہے. ونس اگین میں پھر رپیٹ کروں گا کہ یہ نام لازمی نہیں ہے یہ والا ہو, یہ آپ کی مرضی کا کوئی بھی نام ہو سکتا ہے. آپ جو گروپ آف سیل کو سلیکٹ کریں گے وہ آپ کی اپنی مرضی کا نام ہو سکتا ہے. تو اس میں اسکوپ ونس اگین وہی ہے. آپ کے پاس جو نیم رینجز ہے وہ آپ کے پاس یہ بتا دیا اس نے, D4 سے D17 اس میں شامل ہوں گے. دین اس کو میں کلوز کرتا ہوں. دین تھرڈ ون کو کریٹ کرتے ہیں, دس ون, اس کو سلیکٹ کر لیجئے, یہاں سے لے کے یہاں تک سلیکٹ کر لیجئے. اور پھر آپ ونس اگین نیم مینیجر میں جائیے, نیو میں جائیے. تو اچھا, اب آپ اس میں ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے, جب بھی نیم رینج کریٹ کریں گے تو وہ آپ کے نام کے درمیان سپیسز نہیں ہو سکتی ہیں. جیسے پرائز ہے, پھر پر ہے, پھر یونٹ ہے. میں اس کو کچھ اس طرح سے لکھنا چاہ رہا تھا تاکہ یہ چیز اس کے ساتھ میچ کرے. تو پھر پرائز پر یونٹ تو ایک 3 ڈفرینٹ ورڈز ہیں اور تینوں کے درمیان سپیس ہے. سپیس الاؤ نہیں ہوتی ہے نیم رینجز میں. تو اگر سپیس الاؤڈ نہیں ہے تو پھر آپ کو اس طرح سے ورڈ لکھنے کے لیے ایک تو وے یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا یہ اس طرح سے آپ یوز کر لیں, انڈرسکور یوز کر لیں, یا پھر اس طرح سے لائک دس وے یوز کر لیں. آپ پہلا جو کریکٹر ہے اس کو کیپیٹل رکھ لیں تاکہ آپ کو پڑھنے کی آسانی ہو جائے. جو بھی آپ کو وے اچھا لگتا ہے اس طرح سے آپ یوز کر سکتے ہیں, لیکن اسپیس از ناٹ الاؤڈ ان کیس آف نیم رینجز. تو اس چیز کی آپ نے احتیاط کرنی ہے, ادروائز وہ آپ کے پاس ایرر ہوگا. تو اس میں بھی ونس اگین اسکوپ آپ نے وہ یہ ورک بک ہے, سیم ورک بک میں ہم اس کو یوز کریں گے. ریفرنس ٹو رینج جو آپ نے دے دی ہے گروپ آف سیل کی, وہ جو ہے وہ E4 سے لے کے E17 تک ہے. فائن, یہ بھی آگے آپ کے پاس کلوز کیجئے. دین آئی ایم گوئنگ ٹو سلیکٹ دا نیکسٹ ون وچ از یور ٹوٹل. یہ آگے آپ کے پاس. دین مینیجر میں چلے جائیں, نیم مینیجر میں, نیو میں جائیں, ورک بک اس کا نام ٹوٹل ہی ہے تو ٹوٹل ہی رہنے دیتے ہیں. تو فائن, اس کو اس طرح سے آپ کر لیں جی. اس کا سلیکشن ہوئی ہے, اوکے کر دیں. دین آپ کے پاس ایک رہ گیا, اس کو کریٹ کر دیتے ہیں وچ از ان یور کیس وچ از آرڈر. آرڈرس کو بھی ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں, اس کے بھی نیم رینجز بنا لیتے ہیں. نیم مینیجر میں جائیے, نیو میں جائیں, اور دین یہاں پر آپ کے پاس کوئی بھی نام لکھ لیں, آرڈرز کر دیں یا آرڈر آلریڈی لکھا ہوا ہے وہ کر دیں جو بھی ہے. اور نیم رینجز از سلیکٹڈ D4 to B17, دین اوکے کر دیں. سو اس طرح سے آپ کے پاس جو ہے وہ پوری کی پوری جو ہے نیم رینج سلیکٹ ہو جائے گی. فردر مینیج کس طرح سے کر سکتے ہیں ان چیزوں کو, اگر میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہو جائے. لائک دس ون. اب دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے جو آپ کے پاس آپشن آتا ہے یہ نیم ہے. یہ نیم وہ ہیں جو نیم رینجز ہیں. آپ نے یہ نیم رینجز کریٹ کیے, کسٹمرز, آرڈرز, پرائز پر یونٹ, کوانٹٹی اور ٹوٹل کے نام سے آپ نے کریٹ کیے. دین آپ کے پاس ایڈٹ کا بھی آپشن آ جاتا ہے, اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہ ویلیو ہے. تو یہاں پر اگر میں کسی کو بھی دیکھتا ہوں, کسٹمر کو, آرڈرز کو, کسی کو دیکھتا ہوں, تو جو اس نیم رینجز میں ویلیوز ہیں وہ بھی آپ کو بتا رہا ہے. یہ دیکھیں وچ از یہ اسٹیپلس, WS میں, دی آرٹ سپلائی, دا برش, یہ سارا کچھ اس میں آ گیا.
آرڈرز میں دیکھیں یہ ساری ویلیوز آپ کے پاس ویلیوز والے آپشن میں آ جائیں گی. ریفرنس ٹو کیا ہے جی؟ ریفرنس ٹو میں آپ کے پاس وہی ونس اگین رینج آ جائے گی. سیل گروپ جو آپ نے وہاں پر اس کو سلیکٹ کیا تو وہ آپ کے پاس ریفرنس ٹو میں آ جائے گا. اسکوپ، یہ اس نیم رینج کو آپ یوز کہاں کر سکتے ہیں؟ آپ اس ورک بک میں یوز کر سکتے ہیں. کوئی ساتھ کمنٹ آپ ایڈ کرنا چاہے تو ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کے کیس میں ایڈ نہیں ہوا. کسی بھی آپ نیم رینج کو سلیکٹ کر کے اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں. اس کا جو نیم ہے وہ چینج کر سکتے ہیں. اس کی جو یہ رینج ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں. یہ لائک دیٹ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس تھرڈ ہے کہ کسی بھی آپ نیم رینج کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یہاں سے. فلٹرز میں جائیں تو فلٹرز ایکچولی یہ جو آپشن ہے وہ اس کیس میں آپ یوز کرتے ہیں جب آپ کے پاس نیم رینجز یہاں پر 100 اینڈ 1000 آپ نے کریٹ کی ہوئی ہیں اور آپ جو ہے نا کوئی خاص فلٹر لگا دیتے ہیں کہ آپ کو وہی والی نیم رینج نظر آئیں جس میں آپ کے پاس نیم، اسکوپ، ٹو دا ورک شیٹ، ٹو دا ورک بک، وہ والی نیم رینج جس میں کوئی ایرر ہے، نیم ایرر ہے، وہ نظر آ جائیں. یا ڈیفائنڈ نیم یا ٹیبل نیمز کے حساب سے جو فلٹر لگاتے ہیں. ہمارے کیس میں ہم نے ٹوٹل 5 نیم رینجز کریٹ کیے ہیں تو اس کیس میں آپ کو یہاں پر فلٹر لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نیم رینجز آپ کے بنے ہوئے ہیں تو اب آپ ان کو یوز کیسے کریں گے؟ جو ایکچوئل پرپز ہے جس کو ہم نے دیکھا شروع میں ایکسپلین کیا کہ نیم رینجز کو آپ فارمولاز میں جب یوز کریں گے تو بہت ہی آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. سب سے پہلے جو ہے آپ کے پاس ایوریج کوانٹٹی ہے. ایوریج کوانٹٹی فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کے پاس میں یہ ہے ایوریج کا فارمولا لگا دیتا ہوں وچ از یور ایکول ٹو دین اے وی دین دس ون اور ٹیب بٹن دبا دیں تو یہ آ جائے گا آپ کے پاس ایوریج. اور اس میں اب آپ ایوریج میں جو ہے وہ آپ کرنا چاہتے ہیں کوانٹٹیز کو ایوریج کرنا چاہتے ہیں دس ون. تو اس کا نیم رینج کیا ہے آپ کے پاس وہ کوانٹٹی کے نام سے ہی ہے. تو یہ شروع میں اس نے آپشن دے دیا تو ٹیب کا بٹن پریس کیجئے اور بریکٹ کلوز کر کے آپ انٹر کر دیں تو یہ آپ کے پاس ایوریج آ جائے گا. دین نمبر آف آرڈرز ہیں کہ آپ کے پاس آرڈرز کتنے ہیں اس کو کاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ظاہری بات ہے ہم کاؤنٹ میں جائیں گے. فارمولا کاؤنٹ والا لگائیں گے وچ از یور COUNT کاؤنٹ فارمولا لگایا. دین ٹیب پریس کیجئے تو آپ کے پاس اب کاؤنٹ کا جو آپ نے نیم رینج دیا ہوا ہے وہ آرڈر ہے وہ وچ از یور OR. یہ نیچے آپ کے پاس آرڈرز آ گیا ہے. ٹیب پریس کیجئے تو یہ آپ کے پاس سلیکٹ ہو جائے گا تو انٹر کیجئے اور یہ آپ کے پاس کاؤنٹ آ گیا. آپ کے پاس 14 جو ہیں وہ آرڈرز ہیں. منیمم اور میکس کے لیے اگر آپ فارمولا لگانا چاہتے ہیں سملر فیشن میں فارمولا آپ کو یاد ہے MIN کر لیں اور دین آپ چلے جائیں جی اس میں منیمم کے آپ ٹوٹل کے لیے جو ویلیوز ہیں یا پرائز کے حساب سے جدھر بھی آپ لگانا چاہتے ہیں. میں ٹوٹل میں دیکھتا ہوں منیمم ویلیو کیا ہے تو ٹوٹل والا جو ہمارے پاس وہ تھا نیم رینج تھا وہ ٹوٹل کے نام سے بنا ہوا ہے دس ون. اس پہ جا کے ٹیب پریس کریں تو آپ کے پاس سلیکٹ ہو جائے گا. انٹر کیجئے. اسی طرح سے آپ کے پاس میکس فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو میکس کے لیے بھی آپ کے پاس میکس فارمولا آپ کو یاد ہے ایکول ٹو پریس کر کے میکس لکھیے دین ٹیب پریس کیجئے اور پھر ونس اگین آپ ٹوٹل میں ہی فائنڈ کرنا چاہتے ہیں میکس ویلیو تو یہ نیچے آپ کے پاس نیم رینج اس نے آپشن دے دیا. اس پہ ٹیب پریس کیجئے اور دین اوکے ہو جائے گا. دین فورتھ ون از یور ٹوٹل سیل. تو ٹوٹل سیل میں ہم لوگ سم فائنڈ کرنا چاہتے ہیں. ٹوٹل سیل اس کی کتنی ہوئی تو وہ سم والا فارمولا آپ امپلیمنٹ کر دیجئے SUM سم. دین پریس ٹیب اینڈ دین یہاں پر جو ٹوٹل سیل ہے وہ ٹوٹل پہ لگانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے پاس ونس اگین آپ TOT لکھ لیں تو یہ آپ کے پاس اس نے آپشن دے دیے ٹوٹل کا جو کہ آپ کا نیم رینج ہے اس کو بھی آپ اوکے کر دیں. اب یہ آپ کے پاس یہ دیکھیں کتنا ایزیسٹ وے تھا. آپ نے جو فارمولا لگائے آپ کو جو سیل رینج تھی فارمولا لگاتے ہوئے وہ آپ کو نہیں دینی پڑی. جسٹ آپ کسی کو بھی کلک کریں یہ دیکھیں کاؤنٹ میں جسٹ آرڈرز لکھا ہوا آ گیا ہے. اس طرح سے ایوریج کوانٹٹی میں آپ ایوریج والے فارمولے میں اگر دیکھتے ہیں تو جسٹ کوانٹٹی لکھا ہوا ہے نہ کہ ایک سیل رینج جو ہے وہ آپ کے پاس لکھی ہوئی آ رہی ہے. یہ ایزی بھی ہے. ایوریج کس کی لی جا رہی ہے آپ کے پاس کوانٹٹی کدھر ہے یہ ہے. اس کو سمجھنا بھی بہت آسان ہو گیا ہمارے لیے. سملر فیشن میں کسی اور کو بھی دیکھ لیں تو وہی آ جاتے ہیں. یہ آپ کے پاس یہاں پر بھی لکھے ہوئے آ رہے ہیں وچ از یور کسٹمرز آرڈرز پرائز کوانٹٹی ٹوٹل. اچھا ایک چیز ویری مچ امپورٹنٹ ہے آپ نے کام کرتے ہوئے جو ہے وہ اگر کوئی نیم رینج ڈیلیٹ کر دیا تو جہاں پر وہ نیم رینج کسی فارمولے میں لگا ہوا ہے تو وہ پھر آپ کے پاس ایرر آ جائے گا. لائک میں جاتا ہوں مینیج میں تو میں یہاں پر ٹوٹل کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. ڈیلیٹ کا آپشن ہمارے پاس ہے تو اس کو میں اوکے کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں تو یہاں پر آپ کے پاس یہ نیم ایرر آ گئے. اب نیم ایرر کیا ہوتا ہے ایکچولی میں اس کو کلک کروں تو آپ کے پاس 2 طرح کے ایرر ہو سکتے ہیں. ایک تو یا تو آپ نے جو یہ فارمولا کے جو نیم ہے اس کو لکھتے ہوئے کوئی اسپیلنگ مسٹیک کی ہے یا آپ نے جو نیم رینجز یوز کیا ہے تو اس میں کوئی مسٹیک ہو سکتی ہے. تو ڈیفینیٹلی آپ نے جو فارمولا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ کے پاس اس کا مطلب جو ٹوٹل ہے نیم رینج اب ایگزسٹ نہیں کرتا. اب ٹوٹل نیم رینج آپ کے پاس ایگزسٹ نہیں کرتا. یہاں پر بھی آپ بے شک دیکھ لیں
تو آپ کے پاس جو ہے وہ نیم رینج نہیں ہوگا. یہاں پر آپ کے پاس سب کسٹمر آرڈر پرائز پر یونٹ اینڈ کوانٹٹی آ گیا، لیکن ٹوٹل پہ جو آپ نے نیم رینج لگایا تھا اس سیل گروپ آف سیل پہ وہ اب آپ کے پاس نہیں رہا. سوری. اب آپ اس ایرر کو ریموو کرنے کے لیے دو ہی طریقے ہیں. یا تو آپ پیٹ جو ہے جا کے اس میں جو ہے نا وہ سیل ریفرنسز انٹر کر دیجئے، جیسے لائک دیٹ دس ون. اگر میں اس ٹوٹل پہ یہ سیل رینجز جو جس طرح سے پرانے طریقے سے آپ کرتے تھے یہ آپ کے پاس آ گیا، تو یہ آپ کے پاس اس کو انٹر کر دیں. تو ایک تو یہ طریقہ ہے. یا دوسرا طریقہ یہ آپ کے پاس آپ ونس اگین وہاں جائیے، یہ دوبارہ نیم رینج جو ہے وہ کریٹ کر دیں. تو میں ایسا کرتا ہوں، میں نیم مینیجر میں جاتا ہوں تو اس کو نیو میں جا کے کریٹ کر دیتا ہوں، تو یہ آپ کے پاس کریٹ ہو جائے گی، ٹوٹل کے نام سے کریٹ ہو جائے گی. تو آپ کا ایرر ختم ہو جائے گا. دس ون فائن، یہ آپ کے پاس ایرر ختم ہو گیا. ایک چیز اور امپورٹنٹ ہے، جب آپ یہاں پر فارمولہ لگاتے ہیں، میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں. لیٹ ہمارے کیس میں فارمولہ تھا یہاں پر من تھا، MIN من کیا، ٹیب پریس کیا. اب مجھے نیم رینج یاد نہیں آ رہا. لیٹ سپوز ان کیس کے بہت زیادہ نیم رینجز ہیں تو نہیں یاد آ رہے، تو آپ اس کیس میں نا F3 کو پریس کریں گے تو یہ آپ کے پاس لسٹ آف نیم رینج آ جائے گی جو آپ لگانا چاہتے ہیں. تو یہاں سے آپ بے شک اٹھا کے لگا لیں. ایک طریقہ یہ بھی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو کر کے انٹر کریں گے تو آپ کے پاس وہ آ جائے گا. آج ایک اور اچھا اور بہترین قسم کا ٹاپک بھی اپنے اختتام کو پہنچا. اس میں آپ نے نیم رینجز سیکھا، اس کو آپ امپلیمنٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے ایکسل میں کام کرنے میں تھوڑی آسانی ہو جائے گی. جس طرح سے ہم نیکسٹ لیکچر پہ جاتے جا رہے ہیں تو ایکسل میں جو ایڈوانسمنٹ ہے وہ سیکھتے جا رہے ہیں، اور اس سے ہمارے کام میں اور بھی آسانی ہو رہی ہے، اور بہت اچھی طریقے سے ہم کام کو انجام تک پہنچا سکتے ہیں. اچھا، میں اینڈ میں ایک بلکہ لنک شیئر کر دوں گا جس میں ایک ایکسرسائز کے لیے جو ہے نا وہ آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. تو وہاں پر ایک شیٹ میں شیئر کر دوں گا، جس نے پریکٹس کرنی ہو تو وہاں پر اس شیٹ کو ڈاؤن لوڈ کر کے وہ پریکٹس بھی کر سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ونس اگین ہم اسکل ڈیولپ کر رہے ہیں تاکہ ہماری اس سے ارننگ اسٹارٹ ہو سکے. اس چیز کو آپ نے بھولنا نہیں، ایزی نہیں لینا. میں نے پہلے بھی کہا تھا ٹائم لگے گا، ہمارے جو 2-4 مہینے لگنے ہیں ان پہ، لیکن 2-4 مہینوں کے بعد انشاءاللہ ہم یہ چیزیں بڑی فروٹفل ہو جائیں گی. تو تھوڑا سا آپ نے انتظار بھی کرنا ہے اور پریکٹس بھی کرنی ہے ان چیزوں کی. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.